बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम महकमों का मैं क्या कह रहा हूँ उसको विज़िट कर रहा हूँ। एक दिन में गाड़ी की रजिस्ट्रेशन होगी जी पहली तारीख से। ये बकवास ख़त्म होनी चाहिए कि महीने महीने लोग गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन जो है ये मेरी मुराद इंपोर्टेड गाड़ियों से नहीं है, वो लंबा खाता है। जो पाकिस्तान में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन है वो पहली तारीख से 24 घंटे के अंदर मुकम्मल होगी। ई स्टैम्प शुरू करने के इनको हदायत की है, एजाज़ लेट हो गया है। फिर मैं बता देता हूँ कि तमाम गाड़ियाँ जो हैं एक दिन में रजिस्टर होंगी पहली तारीख से। ये बहाना जनाब अली के आईडी नहीं मिली और फलां नहीं मिली, नो वे एट ऑल। और ई स्टैंपिंग शुरू करने का भी मैंने इनको हदायत कर दी है। 3 सर्विस स्टेशन बनाने लगे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, जिसमें पुलिस, नादरा, रजिस्ट्रेशन, आईसीटी और ट्रैफिक पुलिस, ये सब लोग इकट्ठे हुआ करेंगे मे आई हेल्प यू के नाम पे। उसको तीनों मेन जगह पे कर रहे हैं। 2 जो हैं वो हमने फूड नाइट बाज़ार खोलने का फ़ैसला किया, और जो कि सारी रात को खुले रहेंगे और सुबह वो सफाई जो है करके जाएंगे। ये ना हो कि गन डाल के चले जाएं। अगर जो गन डाल के जाएगा, और उसमें हम हाई स्टैंडर्ड के कॉफ़ी शॉप्स और दूसरे लोगों को भी अलाउ करेंगे, और इसके लिए अच्छी जगह पर सारे इस्लामाबाद का पटवार खाना 1 महीने में ख़त्म कर देंगे। नो मोर पटवारी इन इस्लामाबाद, नो मोर पटवारी इन इस्लामाबाद। और हमारी इस्लामाबाद की स्टैम्प ड्यूटी 2% है। इंशाअल्लाह ताला शेख हफीज़ साहब से और प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलकर पाकिस्तान के मुकाबले में कितना जुल्म है कि यहाँ 2% स्टैम्प ड्यूटी है, जबकि सारे पाकिस्तान में 1% ड्यूटी है। इस पर हम काम करेंगे, जितने दिन लगे, महीना लगे, 1.5 महीना लगे। आईसीटी की तंजीम नौ की हिदायत की है और 8 महकमे ज़म कर दी हैं, जो वैसे ही मेरा मतलब है फिशरीज़ भी है और गैर ज़रूरी जो है 8 महकमों को ज़म करने का फ़ैसला किया। ये तो है आईसीटी का। पॉलिटिकली कल मैंने गलती से इतवार थी, और वैसे तो मैं आराम को हराम समझता हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि वहाँ बिलावल वज़ीर आज़म के मुराद अली शाह साहब ने नारा लगाया है, कुर्बान जाऊँ और शाह साहब पकड़ाई भी ना दूँ। अगर आपने अंडर 19 के साथ ही खेलना है तो इस मुल्क के हाल पे रहम करें मुराद अली शाह साहब। मेरे आपसे बड़े मरासम हैं कि अगर आपने कल जो नारे लगवाए हैं, और फिर ये कह रहे हैं लॉन्ग मार्च में और लॉन्ग मार्च में फ़र्क होता है। लॉन्ग मार्च होता है और लॉन्ग मार्च होता है। सो कल उन्होंने कहा जी कि वो जाएंगे और मुर्तज़ा अब्बासी साहब वहाँ जाके इस्तीफ़ा फेंक देंगे। आप देखेंगे कि मुर्तज़ा अब्बासी साहब कहेंगे मैं तो देता ही नहीं। ये तो किसी ने, वो क्या नाम है, हमारे अमीर मकाम साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये मैंने उनको दिया था, उन्होंने मेरी दुश्मनी में यहाँ भेज दिया मुखालफत में। बाकी हुजूर ये मैं बहुत पहले कहता था, और आप ये वक्त मुझे मालूम नहीं था कि मैंने इंटीरियर में आना है। मुझे पूरी उम्मीद है और अच्छी बात है कि ये सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इस्तीफ़ों पे एक दफ़ा दोबारा गौर करेंगे, और जिन लोगों ने मरकज़ से टाइप राइटिंग में और कंप्यूटर से निकाल के इस्तीफ़े बनाए हैं, वो इलीगल हैं, उसका कोई हैसियत नहीं है। हाथ से लिखना होता है कि मैं मसमी फ़लाँ, वल्द फ़लाँ, हल्का नंबर इतना, बग़ैर किसी दबाव के ये इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला ये इस्तीफ़े भी नहीं होंगे, और असल काम इनका होगा लॉन्ग मार्च का, लॉन्ग मार्च नहीं। समझ गए ना मैं आपको क्या कह रहा हूँ। और हमने जब ये डेट आएगी इनकी, उस वक्त फ़ैसला करेंगे। कल आसफ जरदारी साहब ने जेलों भरने की भी बात की है। ज़ाहिर है वो जेल का ज़्यादा अरसा उन्होंने अस्पतालों में गुजारा है। आसिफ जरदारी पाकिस्तान के वो सियासतदान हैं जिन्होंने कैद का मोस्टली वक्त हॉस्पिटल्स में गुजारा है, और उनको पता है कि जेल के जो
اثرات ہیں اس سے بچنے کے لیے کیا کیا طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. انہوں نے کرمنالوجی میں کیا کرتے ہیں, کیا کی ہوئی ہے, پی ایچ ڈی کی. انہوں نے کرمنالوجی میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. ان کو بہتر پتہ ہے کہ کس طرح جیل کے سختیوں سے جان چھڑانی ہے, اور اب وہ جیل بھروں کی باتیں کر رہے ہیں. یہ سارے لوگ, لاسٹ مائی سینٹنس, لڑائی کس کی ہے, لیٹ می سے فنش. ان سب لوگوں کی لڑائی عمران خان سے زیادہ نیب کے ساتھ ہے. ان کی لڑائی یہ ہے کیس ختم کر دیں. ان کی لڑائی یہ ہے کہ ان کو بہتر پتہ ہے کہ وہ منظور پاپڑ والا اور وہ دہی بھلے والا اور اربوں روپے کے جو ان کے اکاؤنٹس تھے, یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھول جاؤ. عمران خان کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے, کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے. یہ اس کی ثوابدید ہے. میں اس کے متحد وزیر ہوں. میں بہت ذمہ داری سے کہتا ہوں, ابھی ہم نے میٹنگ نہیں کی کہ ان کے لیے استقبالیہ کیمپ کیسے لگانے ہیں جب یہ آئیں گے. نہ مجھے ابھی ہدایت ملی ہے کہ استقبالیہ کیمپ کہاں کہاں لگنے ہیں اور کیسے لگانے ہیں. میں نے تو چوکیاں بھی ختم کی ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم نئی ایک ایگل اسکواڈ لانے لگے ہیں موٹر سائیکلز کی. ہم اپنی جو پی ایس ڈی پی ہے اس پہ دوبارہ غور کر رہے ہیں, اور جو چوکیاں ہم نے ختم کی ہیں وہاں ہم آئی ٹی کی گاڑیوں سمیت جو گاڑیاں پولیس کی وہ لگائیں گے, تاکہ لوگوں کو سہولت بھی رہے اور تکلیف بھی نہ ہو. ادھر سے یہ چاہیے تھا کہ جو جے یو آئی کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں, جی ایچ کیو کے سامنے بھی جانے کی باتیں کی جا رہی ہیں, اس پر دیکھیں, جے یو آئی کو جتنے علماء ہیں یہاں پہ 450 مدرسے ہیں اسلام آباد میں. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, ایک آدھا چھوڑ کے سب پرامن لوگ ہیں. اگر مسجدوں کے ساتھ مدرسے بھی شامل کر لیے جائیں تو وہ 900 ہو جاتے ہیں. اور باقی جے یو آئی کی اپنی پارٹی کے اندر کافی لے دے ہو رہی ہے. ایک بیان جو میں بھول گیا, جو میں آخر میں کرنا چاہتا تھا, کہ آج میں نے ان کو ہدایت کی ہے آئی سی ٹی میں کہ سارے پاکستان کے صحافیوں کے لیے ایک ہاؤسنگ منصوبہ بنایا جائے, اور اس میں الیکٹرانک میڈیا کے لوگ بھی اور پرنٹ میڈیا کے لوگ بھی. میں اس میں انوالو نہیں ہونا چاہتا. جو منتخب لوگ ہیں ان کو آپ درخواستیں دیں, ہم جگہ کا انتخاب کر کے آپ کو انشاءاللہ تعالی ایک صحافیوں کے لیے رہائشی منصوبہ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں پاکستان, اور پیسے لیں گے, مفت نہیں دیں گے کوئی. یہ ہاؤسنگ صرف صحافیوں کی, الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا, کیمرہ مین بھی سارے, کیمرہ مین سب سے پہلے بھائی ہیں, فوٹوگراف سب لوگ. دیکھیں سیاست میں یہ کیا حریف ہیں. دیکھیں لوگوں کو یادداشت پہ زور دینا چاہیے, لوگوں کو یادداشت پر زور دینا چاہیے. اس ملک میں یہ جو باتیں کر رہے ہیں, جب میں بات کرتا ہوں تو بعض اوقات بہت افسر مجھے کہتے ہیں آپ ایسی بات کرتے ہیں, ضیاء الحق کا کیوں نہیں نام لیتے. یہ ضیاء الحق کے تابع داری انہوں نے ضیاء الحق کی, جوتے انہوں نے ضیاء الحق کے صاف کیے, پالش یہ ضیاء الحق کے پالشی اور مالشی ہیں. یہ ضیاء الحق کے پالشی اور مالشی ہیں, اور جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے. پاکستان کی فوج عظیم فوج ہے, وہ سیاست میں نہ تھی, نہ ہے, نہ آئے گی. جمہوریت کے ساتھ تھی, ہے اور رہے گی. گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ کڑی بارش میں ماسک وائی سٹیج کے تمام پنڈال میں کسی نے ماسک نہیں پہنا تھا. ایک طرف بس تو رحمان ملک صاحب پہلے میں تو پہن لوں. قومی ایمرجنسی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, اور دوسری طرف یہ دورہ میں آ رہا ہے کہ وہاں پہ ان کے جلسوں میں پی ڈی ایم. دیکھیں گزارش میری سن لیں, لوگوں کو بھی سب کچھ پتہ ہے. اتنا زبردست میڈیا پاکستان کا, دنیا میں کوئی الیکٹرانک میڈیا پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, کوئی نہیں مقابلہ کر سکتا. لوگوں کو تمیز ہے کہ کووڈ ہے, پھیل رہا ہے, ایک نئی قسم, تیسری قسم آ گئی ہے. تو اگر اب دیکھیں لوگوں کو ہم, آپ لوگ سمجھا ہی سکتے ہیں نا, تو وہ سمجھا رہے ہیں. نیکسٹ کوسچن جی اعزاز, ابھی میں لے کے جاؤں گا. دو سال تک اعزاز صاحب ان کو چپ سائی نے کاٹا ہوا تھا. ان کو چپ سائی نے ریگ مال کا نمبر 8 لگایا ہوا تھا,
2 سال ان کا خیال تھا کہ کوئی چیز بیچ میں سے نکلے گی. جب ان کو کوئی چیز نہیں ملی اور پک پانگڑے تے عشق بنیرے, تو ان کو ساری چیزیں یاد آ گئی. پھر یہ بھائی بھی بن گئے. یہ ساری باتیں اس ملک میں کیا ہوتا رہا؟ 20 سال اس قوم کے انہوں نے ضائع کیے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. اور اب عمران خان کا کیا قصور ہے؟ عمران خان کا ایک ہی نعرہ ہے, ایک ہی بات ہے, بے شک مذاکرات ہوں نہ ہو, این آر او بھی نہیں دے گا اور نیب بھی ختم نہیں ہوگی, جو قانون اور آئین اس کا. جی بیٹے. دیکھیں میں آپ سے زیادہ سمجھتا ہوں 4 گنا. میرا کورٹ میں نہیں کھڑا. اب مجھے پوچھنا ہوگا کہ بطور انٹیریئر منسٹر میں پیش ہو سکتا ہوں یا نہیں. میرا خیال ہے اچھی بات نہیں ہوگی کہ میں بطور وزیر داخلہ جاؤں گا. یہ بتائیے گا کہ مرتضی جاوید عباسی صاحب نے اپنا استعفیٰ اسپیکر کو پیش کیا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ فوجی شارٹ سوال کرنا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں پھر یہ جاؤں گا اور اپنا مقدمہ وہاں لے کر جاؤں گا, فرانسے کروں گا اس استعفے. یہ مرتضی جاوید عباسی صاحب کا فیصلہ ہے کہ وہ مریم نواز کی بات مانتے ہیں یا وہ تحقیقات کرانے جاتے ہیں. من اپنا راضی نہیں ہے, جس طرح دل کرتا کر لے. میرا تو دوست ہے, مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اسپیکر کو کہے گا کہ یہ فراڈ ہوا ہے. ایک منٹ جی بیٹے, اس کے بھائی جی. اس حوالے سے نیب کا دفتر کھلا ہے, ادھر جاؤ. آپ نے آج قانون کی بات کی, بہت اچھا فیصلہ. لیکن کریں گے پریس کلب والے لوگ, منتخب لوگ, گروپ بازی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اڈیالہ روڈ میں ہماری ایک چھوٹی سی کالونی ہے اور مسلم لیگ نون کا قبضہ گروپ. چھوڑو میں شوکت صاحب, میں تو آپ کو پوش علاقے میں دے کے جانا چاہتا ہوں. میں نہیں جانا چاہتا کہ ادھر گجر خان میں. میں دیکھیں, میں تو صحافیوں کی ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کے لیے ود دی کنسلٹ آف پریس کلب, ان کو آج میں نے ایڈوائز دی ہے. یہ 3 مہینے لگتے ہیں, 4 لگتے ہیں, 6 لگتے ہیں, انشاءاللہ تعالی ہر آدمی چاہتا ہے کہ اچھا کام چھوڑ کے جائے. آپ انٹیریئر منسٹر بن گئے, نواز شریف کو لانے کے لیے وزارت داخلہ کیا؟ میں نے تو ابھی یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کی لاسٹ پاسپورٹ کی ڈیٹ کب ختم ہو رہی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.